اسرائیل غزہ میں جارحیت کی تمام حدیں پار کر چکا، ہزاروں افراد شہید اور لاکھوں بے گھر ہو چکے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کے عالمی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریاض میں کانفرنس سے خطاب، بولے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ وزیر اعظم کی کانفرنس کی سائیڈ لائن پر ملاقاتیں بھی جاری۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری اور ایڈوائزر رائل کورٹ سے ملاقات۔ مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ سعودی عرب میں عرب لیگ اور OIC کے رکن ملکوں کے سربراہ کانفرنس۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا شرکاء سے خطاب، کہتے ہیں کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت فوری روکی جائے۔ غزہ میں اس وقت فوری امداد کی ضرورت ہے۔ جارحیت کے بعد ہزاروں شہادتیں ہو چکی۔ غزہ اور لبنان کا مسئلہ فوری طور پر حل کیا جائے۔ ترک صدر ایردوان نے بھی کانفرنس سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر باکو آذربائیجان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم باکو میں COP29 کی 2 روزہ کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعظم ورلڈ لیڈرز کلائمیٹ ایکشن کمیٹی سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کئی تقریبات میں شرکت کریں گے اور عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ COP29 کے دوران پاکستان پیویلین میں کئی اعلیٰ سطحی تقریبات اور گول میز مباحثے بھی ہوں گے۔ آسٹریلین آرمی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل سائمن اسٹیورٹ کا GSQ کا دورہ۔ آسٹریلین آرمی چیف کی پاک فوج کے سربراہ جنرل آصم منی سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق پاک آسٹریلیا عسکری قیادت کا باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، علاقائی اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ جنرل آصم منی نے کہا کہ پاک آسٹریلیا مضبوط 2 طرفہ تعلقات امن اور استحکام کے مشترکہ اہداف کے حصول میں مددگار ثابت ہوگا۔ پاک فوج کے چیف آف جنرل سٹاف کی چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے کمانڈر سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر اور جنرل لی چیاؤمنگ کی ملاقات PLA آرمی ہیڈ کوارٹرز بیجنگ میں ہوئی۔ چیف آف جنرل سٹاف نے دہشت گردی میں چینی شہریوں کے اموات پر اظہار افسوس کیا، سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے غیر متزلزل عزم ظاہر کیا۔ چینی کمانڈر نے پاک فوج کے اقدامات کو سراہا، پاکستان کی مکمل حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ بانی PTI کی طرف سے ہدایات تھیں کہ ثوابی جلسہ پہلی کڑی ہوگا، پھر ایک کے بعد ایک شہر میں احتجاج کیا جائے گا۔ رہنما PTI بیرسٹر علی ظفر کی پروگرام ریڈ زون فائلز ود فہد حسین میں گفتگو، بولے جلسے میں احتجاج کی تاریخ اور آئندہ لاہ عمل کا نہ بتانا فیصلے سے پیچھے ہٹنا ہے۔ اس کی وجوہات جلد سامنے آئیں گی۔ مذاکرات اگر سیاسی جماعتوں میں ہوں تو بہتر ہے۔ اسماگ کے تدارک کے لیے گرین لاک ڈاؤن، مختلف شہروں میں مارکیٹوں کی رات 8 بجے بندش۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ میں 17 نومبر تک آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی۔ دکانیں، مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرانے کے لیے پولیس متحرک رہی۔ فیصل آباد میں پابندی پر جزوی عمل درآمد، گجرانوالہ میں خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ اسماگ کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشن بھی بند۔ اسماگ کے سائے جان کو آئے، حکمرانوں ہمیں سانس لینے دو۔ آلودہ ترین شہروں کی عالمی رینکنگ میں لاہور بدستور سر فہرست۔ مقامی طور پر ملتان آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ پشاور، راولپنڈی اور اسلام آباد بھی آلودہ شہروں میں شامل۔ مضر صحت فضا سے سانس لینے میں دشواری، کھانسی، گلے کی خرابی کی شکایت۔ بچے نمونیا اور چیسٹ انفیکشن کا شکار ہونے لگے۔ آنکھوں میں جلن، جلدی امراض اور دمے کے مریض بھی بڑھ گئے۔ دو سال سے اسماگ کے متعلق احکامات دے رہی ہیں، کیا محکمہ ٹرانسپورٹ سویا ہوا تھا؟ لاہور ہائی کورٹ میں دوران سماعت ریمارکس، ایڈوکیٹ جنرل اور محکمہ ٹرانسپورٹ کا نمائندہ پیش نہ ہونے پر عدالت برہم۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا، تعمیرات کا جاری رہنما اسماگ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اسکول بند کرا دیے گئے ہیں، تعمیرات بھی بند کرا دیتے ہیں۔ عدالت نے مارکیٹیں 8 بجے بند کرانے کا کوئی حکم نہیں دیا۔
पंजाब हुकूमत का स्मॉग कंट्रोल में नाकामी के अदालती रिमार्क्स पर इजहार अफसोस। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा कि एडवोकेट जनरल की अदम मौजूदगी का मतलब स्मॉग कंट्रोल में नाकामी नहीं है। 8 माह से तमाम हुकूमती इदारे स्मॉग के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अदालत पेश होकर इक़दामात से आगाह करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने माहौल की बेहतरी के लिए जामिया पॉलिसी दी और फंड्स मुख्तस किए। भारत का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से फरार, पाकिस्तान का कोई और मॉडल मानने से इनकार। भारतीय टीम के ना आने पर किसी और टीम को मदऊ करने की भी तजवीज़। ताल्लुकात बेहतर होने तक कोई मैच ना खेलने का ऑप्शन भी शामिल। वफाकी हुकूमत का पीसीबी से राब्ता, भारत से मुतालिक पॉलिसी गाइडलाइन दे दी। भारत के ना आने पर पीसीबी को भारत से ना खेलने की तलकीन। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पीसीबी आईसीसी को खत लिखकर इनकार की ठोस वजूहात पूछेगा। मुनाफा सिर्फ भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौजूदगी से है। आइंदा साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज करेंगे। हुकूमत ने हज पॉलिसी 2025 का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालेक हुसैन कहते हैं कि सरकारी और निजी हज स्कीमों के लिए कोटा की तकसीम का तनासब 50-50% है। सरकारी हज स्कीम के अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 रुपए के दरमियान मुतवक्के हैं। हज पर वफात पाने वालों का ज़र तलाफी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। ख़वातीन आज़मीन मशरूत तौर पर बग़ैर महरम के हज पर जा सकेंगे। आईनी बेंच को फ़ाल बनाने का अमल शुरू। सरबराह आईनी बेंच के रजिस्ट्रार और इंतज़ामी अफसरों से मीटिंग। जस्टिस अमीनुद्दीन के चैम्बर में मीटिंग के मिनट जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन को ज़ेर अल्तवा आईनी मुक़द्दमात पर ब्रीफिंग। सरबराह आईनी बेंच ने मुक़द्दमात की दर्जा बंदी की हिदायत कर दी। मुक़द्दमात को मुकर्रर करने का फैसला सरबराह आईनी बेंच 2 सीनियर जजों से मिलकर करेंगे। 3 रुकनी जजेस कमेटी कम अज़ कम 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देगा। 1 रुकन जज की वतन वापसी पर कमेटी इजलास होगा। कराची में पुलिस की अहम कामयाबी। एयरपोर्ट हमले में मुलव्वस औरत समेत 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि खुदकुश हमला आवर का नाम शाह फहद उर्फ आफ्ताब था। गुलनिसा और जावेद को पकड़ा गया है। मरकजी सहूलतकार जावेद है जिसने रैकी की। हमला आवर शाह फहद की शिनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई। दीगर कारंदे दानिश, गुलरहमान, बशीर जैद गिरफ्तार नहीं किए जा सके। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची से खरीद कर हब के निजी बैंक में जरिए की गई थी।